بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ 23 فروری 2026 کے حوالے سے انٹرنیشنل پرائم ٹائم کا آغاز کرتے ہیں۔ شامل کریں گے USA کو، ایران کو، اسرائیل کو، رشیا کو، یوکرین کو اور اس کے ساتھ جڑے سعودی عربیہ، جتنی بھی خبریں ہیں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن شروعات کروں گا افغانستان سے، کہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے سیٹرڈے نائٹ کہہ سکتے ہیں آپ کہ مڈ نائٹ کو جو آپریشن کیا تھا، اٹیک کیا تھا مختلف سپاٹس کے اوپر، تو اس میں ہمارے جو کلیمز تھے وہ TTP کے حوالے سے تھے، کیونکہ پاکستان بھی ایک فرسٹ ایڈ ہو چکا ہے۔ جتنے اٹیکس پاکستان پر اس ٹائم ہو رہے ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور وہ تمام چیزیں ہم بار بار کہہ چکے ہیں، زبانی طور پر گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر چکے ہیں کہ ان کو روکیے، مگر شاید ہوئی گورنمنٹ جو ہے وہ مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے روکنے میں، تو پاکستان نے مجبوراً خود کارروائی کی ہے۔ اب اس کے اندر جو صورتحال ہے افغانستان میں، وہاں پر ہیڈنگ لگ رہی ہے العربیہ میں کہ پاکستان کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کا افغانستان میں شوق منایا گیا۔ ظاہر ہے انہوں نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی جو ہے ٹیررسٹ نہیں تھا، سب ایک ہی گاؤں کے لوگ تھے، کچھ ملبے تلے دب گئے، کچھ کے اوپر اٹیک ہو گیا، ان کے گھر ٹوٹ گئے تو وہ مر گئے۔ لیکن یہاں پر اب وہ کلیم کر رہے ہیں کہ افغانستان کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ پاکستان کو ان حملوں کا ناپتہ جواب دیا جائے گا۔ مطلب ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ اس کو کس طرح کریں گے جواب، تو یہ ہمیں وقت بتائے گا۔ لیکن آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم ایک چیز چل رہی ہے، اور وہ اگر ہم بات کریں غزہ کو لے کر کے، تو غزہ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جو غزہ کی جو درمیان میں بالکل بھی ایک یلو لائن گزاری گئی تھی، اور کہا گیا تھا کہ یہ بالکل درمیان میں جو یلو لائن گزاری ہے یہ جسٹ فار سیکورٹی پرپز ہے کہ ٹیررزم نہ ہو۔ اب وہ یلو لائن جو تھی وہ پرماننٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ امریکہ نے بھی کہا تھا ان کو، لیکن اب جو ہے وہ پرماننٹ کر دی گئی ہے۔ یعنی کہ پہلے ہی وہ فرسٹ ڈے سے ہی وہ 50% غزہ پہ قبضہ کر چکے تھے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو قبضہ ہے وہ 60% ہو گیا ہے۔ انہوں نے یلو لائن کو آگے بڑھا دیا ہے، یعنی کہ تقریباً اب 40% غزہ رہ گیا ہے، اور وہاں کے جو رہائشی معاملات ہیں 20 لاکھ لوگوں کے لیے اب وہ تقریباً ناممکن ہے۔ اب وہ کس طرح اکوموڈیٹ کریں گے یہ معلوم نہیں ہے، لیکن یہاں سے اس نے جو سرحد ہے وہ ختم کر کے یلو لائن تک 60% کی زمین پہ قبضہ کر لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں تو ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم غزہ کی اندر جو بربریت ہوئی ہے اس کے اوپر جو امریکی سینیٹر ہیں انہوں نے کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے فلسطینی بچوں کے قتل عام کی کھل کے حمایت کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ بھی یہاں پہ ہوا اس کے اوپر وہ خوش ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جو وہاں پر جو گراہم ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دوسری عالمی جنگ میں کیا نہیں دیکھا، کیونکہ ان سے کہا جا رہا تھا کہ بھئی یہ جو آپ نے جو کیا ہے یہ تو ظلم ہے نا، مطلب بچوں کو مارنا، یعنی کہ کہتے ہیں کہ خاتون نے کہا کہ یہ مسیحی اقدار کے سے مطابقت نہیں رکھتا، بچوں کا قتل عام، عورتوں کا قتل عام، خاندانوں کا قتل عام، جو عسکریت پسند تھے ہی نہیں، جن کا جنگ سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں، جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں تھا، ان کو آپ نے مارا۔ تو کہتے ہیں اس پر سینیٹر گراہم کہتے ہیں امریکن کہ ہم نے دوسری عالمی جنگ میں کیا یہی نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے جرمنیوں کو بھوکا مارتے ہوئے 1 منٹ بھی سوچا تھا؟ کیا ہم نے ہر شہر پر بم پھینک کر ان کے ٹکڑے نہیں کر دیے تھے؟ کیا ہم نے ٹوکیو پر ایٹم بم نہیں مارا تھا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط تھا تو بتائیے، ہم نے تو بالکل جائز کیا تھا، صحیح کیا تھا بالکل۔ تو گزارش یہ ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی انہیں اس بھوکا مارنے پر بے گناہ لوگوں کو، یا ایٹم بم ٹوکیو کے اوپر مارنے کے بعد ہیروشیما ناگاساکی کو ملبے کا ڈھیر بنانے پر اور عام لوگوں کو مارنے پر، کہتے ہیں جب ہم نے نہیں سوچا تو آپ ہم سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے کوئی ظلم کی کوئی گنجائش رکھیں گے اگر یہ معاملہ غزہ کا آئے گا یا اسرائیلی سالمیت کا آئے گا؟ تو کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اور کہتے ہیں کہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا ریڈیکل اسلام، جب بھی ریڈیکل اسلام کا معاملہ آ جائے گا تو ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو پھر کسی پر رحم نہیں کیا جائے گا سوائے اس بات کے کہ اسرائیل کی سالمیت جو ہے وہ ہمارے لیے مقدم ہے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ ایک بیان جس کے اوپر ریئیکشن بھی آیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکن سفیر ہیں، انہوں نے کہا کہ خدا نے یہ زمین اسرائیلیوں کو دی ہے، پورے خطے پر قبضہ اس کا حق ہے۔ یعنی کہ امریکہ یہ بات مانتا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فرات تک کے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لے تو یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ موٹیویشن ہے USA کی
کہ جو دے رہا ہے اس کو وہ یاد رہے. یہ جو جغرافیائی طور پر آپ سنتے ہیں نا دریائے نیل سے دریائے فرات تک کا، یہ ایک جغرافیائی اصطلاح ہے جس کا تعلق گریٹر اسرائیل کے شدت پسند جو اس کا وہ ایک معاملہ ہے وہ اسے تصوراتی آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو منصوبہ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سعودی عرب کے صحراؤں سے لے کر عراق کے نہر فرات تک کا مشتمل علاقہ ہے. یعنی کہ سعودی عرب بھی لپیٹے میں آئے گا، لبنان بھی آئے گا، یمن بھی آئے گا، عراق کا علاقہ بھی آئے گا اور ترکی کا علاقہ بھی آئے گا. اس میں سب بہت علاقے آ جاتے ہیں اس میں. تو اس کے اوپر پھر آپ جانتے ہیں کہ یہ میں بات کر رہا ہوں مائک حغابی کی، اور اس کے اوپر آف کورس سعودی عرب کا بیان آیا پھر کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تھوڑی وضاحت کر دیجئے. لیکن یاد رکھیے گا کہ سعودی عرب وضاحت مانگ رہا ہے، وضاحت مانگتا رہے، وہ تو بہت کھلا بول رہے ہیں. دیکھیں وضاحت اس بات کی ہوتی ہے جس کے اندر نام نہ لیا جائے. جب آپ کے سامنے وہ کھل کے نام لے رہے ہیں کہ اس پورے خطے کے اوپر اسرائیلی حکومت کو ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، آلریڈی تسلیم کرتے ہیں، آلریڈی ہم اس خطے کو اسرائیلی حصہ مانتے ہیں کیونکہ یہ زمین خدا نے دی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر وضاحت وہ مانگ رہے ہیں. وضاحت نہیں بنتی ہے، وہ یہ کلیئر کٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ نام لے کے بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، دریائے نیل سے دریائے فرات کو کہہ رہے ہیں. آپ کو سمجھ میں اگر نہیں آ رہا، وضاحت چاہیے تو وضاحت کون دے گا آپ کو؟ اسرائیل تو دینے سر آپ کو. آگے ہم بڑھ جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں ایران اور امریکہ کے حوالے سے. امریکہ کے حوالے سے بتا دوں کہ جنیوا میں آج یا کل میرا خیال ہے تیسرا دور بھی شروع ہو جائے گا بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ وٹکوف اور جو وہ ہیں کرشنر، ان کا ہی مشورہ ہے کہ ایک بار بات کرنے میں قباحت نہیں ہے. لیکن میں ایک بات یہاں وضاحت کر دوں کہ آپ کو میں نے یہ بھی کہا کہ جی ہفتے کو اٹیک ہو جائے گا، میں نے آپ کو یہ بھی کہا کہ 15 دن لگ جائیں گے. لیکن اب ٹرمپ کہہ رہے ہیں، آج کی تازہ رپورٹ یہ کہتے ہیں کہ جی میرا مائنڈ کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے، تو آئی کین ناٹ گیو یو ایگزیکٹلی ڈیٹ. وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہ ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ایگزیکٹلی ڈیٹ نہیں دوں گا. میں ابھی اس نے 48 گھنٹے دیے ہیں کہ ایٹمک جو آپ کا پاور ہے اس کے اوپر ہم اس سے اب 48 گھنٹے میں کلیئرٹی دیں. وٹکوف اس میں حصہ لے رہے ہیں اس بات چیت کے اندر. لیکن وٹکوف مجھے تھوڑا سا گھبرائے ہوئے لگے. انہوں نے کہا کہ جی میں حیران ہوں کہ اب تک مجھ سے ٹرمپ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کوئی سرنڈر کیا ایران نے، کیا آپ کو وہ جھکتے ہوئے نظر آئے؟ تو وٹکوف نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں بہت حیران ہوں کہ تمام تر دباؤ کے باوجود مجھے ایران ایک لمحے کو بھی جھکتا ہوا نظر نہیں آیا. یعنی کہ یہاں پر اس کو ایک پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ نارملی ممالک جو ہیں وہ بند کمرے میں پاؤں پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر ایران نے بند کمرے میں ہمارے ساتھ ایسا کچھ حرکت نہیں کی ہے کہ ہم بولیں کہ جی وہاں پر اس نے کوئی بیک معاملہ کیا ہے. اس کے پیچھے کیا طاقت ہے، اس کے پیچھے کیا سوچ ہے، علی خامنئی کیا سوچتے ہیں، صدر کیا سوچتے ہیں، ان کی جو پاسداران انقلاب ہے، ان کی جو مین فوج ہے، اس کے بعد نیچے جو ان کی فوج آتی ہے تقریباً 10 لاکھ فوج ہے، اور پھر اسلحہ ہے. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ہمیں پرابلم ہو سکتی ہے. اور آپ کو میں ایک ٹویٹ دکھاؤں. وہ ٹویٹ جو ہے وہ اس پریشانی کو ظاہر کرتا ہے، اور امریکنز جو ہیں وہ سامنے سے ریاکشن نہیں دیکھنا چاہتے. کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں علی ویس کا ٹولڈ نیو یارک ٹائم دیر از نو لو کاسٹ ایزی کلین ملٹری آپریشن اویلیبل ان دا کیس آف ایران. اگر ہم ایران کے اوپر جاتے ہیں اٹیک کرنے کے لیے تو یہاں پر کوئی چھوٹی قیمت ہمیں ادا نہیں کرنی پڑے گی، ہمیں بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی. دیر از اے ریئل رسک دیٹ دیر ول بی امریکن لائیو لاس. تو یہاں پر ہوگا یہ کہ ہماری جانیں ضرور جائیں گی. اگر آپ اس کا تاثر لیں امریکن کے جو ابھی وہ آپ کو سامنے وہ ایک رونا رو رہے ہیں، تو اس ٹائم ماحول یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے یا کرشنر ہیں، وٹکوف ہیں، جتنے بھی ان کے وہ ہیں، یعنی کہ آپ کو میں ایک اور بیان دکھا دیتا ہوں پھر ملا کے بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. یہ دیکھیں 48 گھنٹوں میں ایران کی جانب سے ایٹمی پیشکش کے منتظر ہیں، عہدار رکے ہوئے ہیں وہاں پر. ٹھیک ہے، یہاں پر میں آپ کو ایک خبر اور دے دیتا ہوں. ٹرمپ کے مشیروں کی ایران پر حملے کی مخالفت، معیشت پر توجہ دینے کا مشورہ. تو امریکہ سے جو آوازیں آ رہی ہیں، چاہے وہ مشیران ہوں، مشیر کا کام اور کیا ہے مشورے دینے کے علاوہ، چاہے وہ وٹکوف ہوں جو اس ٹائم بیٹھے ہوئے سیٹ کے اوپر، چاہے وہ کرشنر ہوں سیٹ پر بیٹھے ہوئے وٹکوف کے ساتھ برابر میں بیٹھے ہوئے ایران کے ساتھ بات کرتے ہوئے، یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی راستہ ایسا نکل جائے کہ جہاں سے ہم رفو چکر ہو جائیں، یہ جنگ نہ ہو. یعنی کہ ایران وہ تمام باتیں مان لے جو ہم نے اس کو مار کے منوانی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ تمام باتیں مان لے جس میں ہمیں لڑنا نہ پڑے. کیونکہ یہاں پر اگر ہم اٹیک کرتے ہیں تو ضرور اٹیک کرے گا ہم کے اوپر ایران. اور یہ نہیں چاہتے کہ ایران یا کسی بھی ایسے ملک کے اوپر اٹیک کیا جائے جس کا جواب آنا ضروری ہو. یعنی کہ ابراہم لنکن پانی میں کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کوئی سمندر پہ کھڑا ہوا ہے، وہ کوئی اس پہ نہیں ہے، خشکی پہ نہیں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، اس کا دوسرا جہاز بھی سمندر میں کھڑا. سمندر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس کے اوپر بھاری اٹیک کیا جائے، کوئی بھی چیز ایسی کر دی جائے تو وہ ڈوب سکتا ہے. یہ ناک ہے. ٹھیک ہے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا کچھ ہو گیا تو
اس کے اوپر ہمارے 75 جہاز ہیں، چلو ہٹا دیا، ابراہیم لنگن ڈوب گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نہیں چاہ اچھا پھر ان کے اڈے ہیں، فوجی اڈے ہیں پورے ریجن کے اندر، اگر ان پہ اٹیک ہو گیا تو ان کو بھی چھوڑ دیجئے، ان کی سب سے زیادہ جان نکلتی ہے اسرائیل کے اوپر، اگر اس پر اٹیک کھل گیا، کیونکہ وہاں پر ایران تو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اٹیک کرنا، اور اب کی بار کہتے ہیں کہ اب کی بار تو میں پریپیئر ہوں، پہلے تو مجھے یقین نہیں تھا کہ میرے پہ اٹیک ہوگا یا ہو سکتا ہے میرے پہ اٹیک، اب تو میں پریپیئر ہوں اور میں نے تیاری کی ہے۔ اس تیاری کے اندر آپ یہ خبر بھی لے سکتے ہیں کہ شولڈر میزائل، ایران کا روس کے ساتھ 500 ملین یورو کے خفیہ معاہدے پر اتفاق، شولڈر میزائل سمجھتے ہیں آپ لوگ، کندھے پہ رکھ کے چلاتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر خامنہئی نے بولا کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے بعد یہ ہوگا، اگر وہ شہید ہو جائے اس کے بعد یہ ہوگا، تو 15 تو نام گنوا دیے، سچ ہے جھوٹ ہے، مگر بہرحال یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہر وہ چیز کر دی ہے جس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایران جو ہے وہ جنگ لڑنے کے موڈ میں نظر آتا ہے، اور اس کے اوپر بیان آتا ہے یمن سے کہ ریڈ سی کے اندر ہم بھی ڈبوئیں گے جہازوں کو امریکہ کے، یا ہمیں جو بھی نظر آیا دشمن کا جہاز نہیں چھوڑیں گے ہم اس کو، یہ یمن کے حوثی کہتے ہیں۔ حزب اللہ کا کنٹرول ایران نے سنبھال لیا ہے، بقول ایران کے، میرے علم میں نہیں ہے، لیکن حزب اللہ کا کنٹرول اس ٹائم ایران کے ہاتھ میں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ اس ٹائم حزب اللہ کے پاس کیا موجود ہے، کیونکہ پہلے اس کو کہا تھا کہ اس کو اسلحے سے پاک کر دو، وہ ہوا نہیں، تو اس ٹائم کیا اچھا ٹائم ہے، کیونکہ حزب اللہ سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے، حوثیوں سے بھی ہو سکتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، ایک فتویٰ بھی آیا ہے، اس فتوے کو میں وہ نہیں کر سکتا، کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن ایک فتویٰ ہے کہ اگر ایران پہ اٹیک ہوتا ہے تو جتنے بھی کم از کم اہل تشیع کے جو ماننے والے جو قبیلے ہیں یا ممالک ہیں یا جو بلیورز ہیں، ان کے اوپر یہ، اور علی خامنہئی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہم پر فرض ہو جائے گا کہ ہم اس جنگ میں کود جائیں، تو یہ انہوں نے ایک فتویٰ ہے جو وہاں پر گردش کر رہا ہے، جو میرے علم میں زیادہ نہیں آ رہا، لیکن بہرحال یہ ایک چیز تو آ رہی ہے، تو یہاں پر یہ چیز ہو گئی۔ اس کے بعد جو اسرائیل اور جو امریکہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ مختلف ٹیکٹس بھی اپنا رہے ہیں۔ ایک ٹیکٹس یہ ہے، ایک کردش گروپ ہے جو کہ ایران بیس تھا، پھر وہ ایران سے باہر آ گیا، اب وہ کہاں پر ہے، اب وہ عراق میں رہتے ہیں، اور عراق کے ان ایریاز میں ہیں جہاں پر پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر غاروں میں رہتے ہیں۔ وہ 5 گروپ ہیں، 5 کردش گروپ فرام پولیٹیکل کولیشن ٹو چیلنج ایران ریجیم۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر اس جنگ کے اندر امریکہ کودتا ہے، امریکہ اٹیک کرتا ہے، تو علی خامنہئی کے خلاف یہ 5 جو کردش گروپ ہیں جو اس ٹائم ٹریننگ کر رہے ہیں عراق کے اندر، یہ کود پڑیں گے اس جنگ کے اندر، اور یہ بھی آ جائیں گے۔ تو یہ تمام تیاریاں یا یہ پیسہ بھی ان لوگوں کو مل رہا ہے، اور عراق کے اندر اگر یہ پل رہے تھے جو کہ ہمارے علم میں نہیں تھا، تو مطلب یہ ہوگا کہ ان کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ تو ہوگا، یہ بلا وجہ تو نہیں آ رہے۔ دیکھتے ہیں کہ ان میں کیا صورتحال بیٹھتی ہے، لیکن ایران کی طرف سے جو وہ ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ایزی لو کاسٹ سے بات ہو رہی ہے، یہ لو کاسٹ جنگ تو نہیں ہوگی۔ اگر یہ جنگ چھیڑتا ہے امریکہ، تو امریکہ کو وہ جو ایک سوچ ہے نا کہ ہم شارٹ ٹرم ایک اٹیک کرتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں تاکہ کچھ معاملہ بن جائے، لیکن فل اٹیک کے لیے اس ٹائم ایک خوف کا عالم جو ہے وہ ہر سائڈ سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ سرنڈر نہیں ہوا ہے۔ آخری خبر آپ کو دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ کل ماسکو پہ اٹیک ہوا، اچھا اٹیک ہوا ہے یوکرین کی طرف سے، اور اس کے بعد تقریباً 7 ڈرون کو گرایا بھی گیا، لیکن کچھ اٹیک ہوا بھی ہے، یعنی کہ اس کی زمین پہ لگا بھی ہے۔ یوکرین نے ماسکو تک تو اپنے معاملات کو لے گیا ہے، لیکن وہیں پر جب کوئی خطہ جنگ میں ہوتا ہے نا، تو اس کا خوف جو ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے۔ اب یوکرین کے لیے دنیا جنگ میں چل رہی ہے نا، یوکرین کے لیے کیا ہے، دنیا جنگ ہے، کیونکہ اس کے ملک میں جنگ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ خبر دیکھیے گا، پیوٹن نے 3ری عالمی جنگ شروع کر دی ہے، یوکرینی صدر۔ تو ان کے خیال سے یہ جو یوکرین وار ہے اور رشین وار ہے، یہ 3ری عالمی جنگ جیسا اس کو خطاب دے رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ بٹوین رشیا اینڈ یوکرین ہی ہے، اور اس کو ختم کرنا جو ہے کئی بار موقع آئے، مگر میں نے دیکھا کہ اب اس موقعوں کو ضائع کیا گیا، ان کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا، کیونکہ ریئلٹی سے ہٹ گئے ہیں دونوں، خاص طور پہ یوکرین، کیونکہ جو زمینیں اسے جا چکی ہیں وہ اب نہیں مل سکتی ہیں، لیکن ان کو لینے کے لیے بضد ہے زیلنسکی۔ یہ کیسے ہوگا، اور جو بھی اگر میرے پاس کوئی شارپ اپڈیٹ آتی ہے بٹوین ایران اینڈ اسرائیل، ایران اینڈ USA، تو میں آپ کو فوراً اپڈیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔